أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات رحمة الله. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس کے جس میں ہم حضرت کے لقب محدثہ کے عنوان سے اپنی گفتگو کو جاری کیے ہوئے ہیں، اس سلسلے کی آج 4تھی گفتگو ہماری جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کے باطن، قرآن کے ماورائے ظاہر مطالب کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے عقل اور شعور اور ادراک کے مرحلے کو پڑھانا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے ائمہ کی معرفت میں بھی انسان کو اپنے عام سطح عقلی سے بلند ہونے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً معصومین کے درمیان میں ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت کی ذات گرامی اسرار الہیہ میں سے سر ہے، اور کسی بھی اسرار، کسی بھی خفا، کسی بھی باطن تک پہنچنے کے لیے انسان کو عام سطح سے اپنے آپ کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ لہذا چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ہے، قرآن نے بھی جہاں گفتگو کی حضرت کے عنوان سے، اس کے اندر وہ جو کیفیت سری ہے وہ بظاہر انسان کو واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مثلا سورہ مبارک کوثر میں اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ مختصر ہونا اس سورہ کا، اور پھر جن مطالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا اسے عام اور سادی عقل سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے معصومین علیہ السلام نے جو حضرت کا تعارف کروایا ہے اسے عام اور سطحی عقل سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ انہی میں سے آپ کا ایک لقب محدثہ کہ جس کا عام معنی وہ خاتون جس سے فرشتے نے گفتگو کی ہو،
حضرت کے لیے استعمال کیا. معصوم نے زیارت میں الفاظ استعمال کیا السلام علیک ایتھا المحدثہ، اے وہ خاتون جس سے فرشتوں نے گفتگو کی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کو شعور اور ادراک کا جو بھی مراحل اس کو عطا کیے ہیں، اب وہ چاہے حسی اور مادی ہو، چاہے وہ شعور اور ادراک عقلی ہو، یا شعور اور ادراک کا کمال، شعور اور ادراک کی انتہا، ادراکات قلبیہ، شہود کی منزل، وہاں تک بھی اگر انسان پہنچ جائے، آخری حد انسان کی کیا ہے کہ وہ الہام ربانی کو حاصل کرنے کے تو قابل ہو جاتا ہے، وحی کو اور فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کرنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی. لہذا یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی اشارہ کیا تھا، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اشارہ کرتے ہیں تفصیل کو بیان کریں گے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بعض موضوعات کو جیسے ہی ان کا تذکرہ ہو ان کی تفصیل میں اتر جائیں تو پھر اصل موضوع سے دور ہو جائیں گے، پھر اسے مکمل نہیں کیا جا سکتا. اب وحی اپنی جگہ، حقیقت وحی کی اقسام، یہ ساری اپنی جگہ مفصل بحثیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب ہم وحی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض ان کا اپنی جگہ صحیح بھی ہے، کہ قرآن مثلا شہد کی مکھی کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر کیا کی؟ وحی کی. تو کہا جب مکھی پر وحی آ سکتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ہمارے پر کیوں نہیں آ سکتی؟ تب اس کے کئی جواب ہیں، اس کی طرف اشارہ کروں گا بعض کی طرف. پہلا مرحلہ کہ قرآن نے لفظ وحی کو ہر جگہ وحی کی اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ بعض جگہوں پر وحی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے لغوی معنی میں ہے. لغوی معنی میں وحی کا معنی کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا پیغام، یہ وحی کے لغوی معنی ہے. اصل جو چیز ہے وہ پیغام رسانی ہے، پیغام پہنچے، اگر وہ چھپے ہوئے انداز سے کہ دوسرے متوجہ نہ ہو سکیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی. لہذا اب اگر یہ لفظ وحی کا ہم ہر جگہ یہ کہیں کہ نہیں یہ وحی اصطلاحی معنی میں قرآن میں استعمال ہوئی ہے، تو قرآن ایک مقام پر شیاطین کے لیے فرماتا ہے یوحون بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو وحی کرتے ہیں. تو شیطان جو اپنے اولیاء کو وحی کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب کیا یہ اصطلاحی معنی میں؟ اصلا نہیں، یہاں پر وحی شیطان کر رہا ہے. تو شیطان کی وحی کا کیا معنی ہے؟ شیطان کی وحی کا معنی وحی اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ شیطان جو خفیہ پیغامات اپنے بعض اولیاء تک پہنچاتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ وحی سے بیان کیا. اس لیے کہ جو شیاطین کا اپنا نیٹ ورک اور ان کا حساب کتاب ہے، چونکہ یہ اجنہ ہیں، جن ہیں، اور ان کی بھی کیفیت خفا میں ہے، باطن میں ہے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا. لہذا اس چھپی ہوئی کیفیت کی وجہ سے ان کی آپس کی پیغام رسانی کو قرآن نے کس نام سے یاد کیا؟ وحی کے نام سے. لہذا اب پہلا تو احتمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کے لیے بھی جس وحی کو استعمال کیا ہو وہاں پر مراد وحی سے وحی اصطلاحی نہ ہو بلکہ لغوی معنی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسا پیغام خفیہ کہ جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے یا ہمیں نہیں معلوم وہ اس تک پہنچایا ہے. لیکن اس مرحلے کے اندر بھی چاہے لغوی چاہے اگر اصطلاحی بحث کی جائے تو اصطلاح میں جیسا کہ علماء نے خاص طور پہ ابن عربی جو علماء اہل سنت میں بڑا نام ہے، انہوں نے وحی ربانی، وحی کے جو پروردگار سے رابطہ ہے، اس کی 8 اقسام بیان کی ہیں. ان 8 میں سے اس نے کہا کہ جو سب سے پسترین درجہ وحی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کہلاتے ہیں وہ وحی غریزی ہے. غریزی جو وحی کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخلوقات پر کی. اب اس کے اندر عین ممکن ہے کہ انسان کے اوپر بھی کوئی ایسی وحی غریزی، ہمارے بھی کچھ سسٹم ایسے ہوں کہ جو اسی سسٹم سے چلتے ہوں، اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں. لیکن اگر اس کیفیت کو بھی سامنے رکھیں تو غور کیجیے گا، اللہ نے وحی جو شہد کی مکھی پر کی وہ کیا ہے کہ یہ نکلتی ہے اپنے چھتے سے اور راستوں کو طے کرتی ہے جو پروردگار نے اس کو بتائے ہیں، اور پھولوں پر جاتی ہے، اور پھر وہاں سے جب واپس آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیٹ سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے کہ فیہ شفاء للناس. اب جب شہد کی مکھی پر ریسرچ کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ وحی
یہ جو کیفیت ہے، یہ جو انسٹرکشنز ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری شہد کی مکھیوں کو عطا نہیں کی، بلکہ مکھیوں کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے اس میں کچھ خاص مکھیاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہیں، باغ میں مختلف پھولوں کو جا کر چیک کرتے ہیں۔ تب پہلی صلاحیت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے پھولوں کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یعنی عام جو مکھی ہے، مزدور مکھی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ دوسری صلاحیت کے جو باقی مکھیوں میں نہیں پائی جاتی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ پھرتی رہتی ہے اپنے تلاش میں شہد کے، اور جب اس کو مناسب پھول مل جاتے ہیں تو اب جہاں پر بھی وہ پھول ہوں گے وہاں سے چھتے کا مختصر ترین راستہ اس کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے، جو اس کا میں نے اشارہ آپ کو کیا تھا، جی پی ایس سسٹم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شہد کی مکھی کے اندر نہیں رکھا۔ یہ اس شہد کی مکھی، اس کا کام کیا ہے؟ یہ شہد نہیں لے کر آتی، اس کا کام شہد لانا نہیں، اس کا کام کیا ہے کہ یہ پہلے نکلے گی، اچھے اور برے پھولوں کے درمیان میں فرق کرے گی، اچھے پھولوں سے شہد کے چھتے تک کا مختصر ترین فاصلہ اس کو خود معلوم ہوتا ہے، پھر یہ خاص طریقے سے مزدور جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کو بتاتی ہے کہ کہاں جانا ہے۔ دوسرا کام اس کا کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ جب وہ مکھیاں چلی جاتی ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے لیے گویا ایک ضمانت لی ہے، وہ کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھی ہے۔ اب یہ گویا ایک ضمانت ہے، یعنی کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس میں شفا رکھی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ شہد سے کسی کو شفا نہ ملے بلکہ الٹا اس کو کوئی نقصان ہو جائے۔ ایک طرح کی ہے نا گارنٹی، اگر لوگوں کو شہد کڑوا ملنے لگے یا نقصان دہ زہریلا مل جائے تو شفا تو نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اللہ نے کہا کہ فیہ شفا، اس کیفیت کو بچانے کے لیے بھی اللہ نے اسی مکھی کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ شہد کے چھتے کے پورے نظام کو خرابی سے بچانے کے لیے دوبارہ چھتے کے داخلی راستے پر بیٹھ جاتی ہے، اور جتنی مزدور مکھیاں گئی ہوتی ہیں واپسی پر ان کو چیک کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ کس نے میری ہدایت کے مطابق عمل کیا، کس نے میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کیا، کون اچھے پھولوں کے پاس گیا، کون برے پھولوں کے پاس گیا، یہ چیک کرتی ہے، اور جس کسی نے بھی ہدایت کے مطابق عمل کیا ہو اس کو چھتے میں جانے دیتی ہے، اور جس کسی نے بھی مخالفت کی ہو تو یہ اس کو جانے نہیں دیتی بلکہ اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیتی، اندر نہیں جانے دیتی۔ کہ یہ جو مکھی تمام ہیں وہی کا تعلق اس سے ہے، باقیوں سے نہیں۔ اور اسی مکھی کے لیے، اسی مکھی کو عربی میں کہتے ہیں یاسوب، یہی جو مکھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاسوب۔ اب ہم نہیں کہتے، علماء اہل سنت میں سے بعض نے مناقب لکھے ہیں اہل بیت اطہار کے، جو محب اہل بیت علماء اہل سنت ہیں، ان میں سے بعض نے اس مقام کو ذکر کیا کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو دیکھ کر فرمایا یا علی انت یاسوب الدین، یا علی آپ کیا ہیں؟ یاسوب الدین ہیں، آپ یاسوب الدین ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے شہد کے چھتے میں یاسوب مکھی کا کام ہوتا ہے، دین مصطفیٰ میں وہی کام مولا کائنات کا ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ پہلے مرحلے میں ہدایت دیتی ہے، اسی طرح سے حضرت کا کام کیا ہے؟ حضرت کا کام ہے لوگوں تک ہدایت کو پہنچانا، یہ دنیا میں کام ہے۔ کب وہ جو چیکنگ والا معاملہ ہے کب وہ دنیا میں نہیں ہوگا، وہ معاملہ ہوگا آخرت میں۔ کہاں ہوگا؟ کہا جہاں جنت کا داخلی راستہ ہوگا وہیں پر پل صراط پر مولا کائنات کھڑے ہوں گے اور ہر آنے والے کو چیک کر رہے ہوں گے کہ کس نے میری ہدایات کے مطابق عمل کیا اور کس نے میری مخالفت کی۔ تو کہا جس سے علی کی محبت کی خوشبو آتی رہے گی اسے جنت میں بھیجتے رہیں گے، اور جس سے بھی بغض علی کی بو آئے گی اسے کاٹ کر میرا مولا جہنم میں پھینک دے گا۔ لہذا وہی کا مرحلہ۔
اب یہ جو ہے وحی غریزی میں نے بتایا، اس میں بھی اب غور کیجئے گا کہ یہ بھی اللہ نے تمام مکھیوں کو نہیں دیا ہے، بلکہ مکھیوں میں بھی جس کو اللہ نے ان کا رہبر بنایا ہے اس کو وحی کی ہے، باقیوں کو نہیں دی۔ بس اگر ہم اس معنی میں بھی دیکھیں، جس کا کام یہ ہے کہ وہ شہد کے مکھے کو، شہد کے چھتے کو، مکھیوں کے چھتے کو تمام طرح کی ناپاکی سے دور رکھے، صرف اس کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرتا۔ یعنی اب میں اصطلاح کر دوں، یعنی اس کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے معصوم بنایا ہے۔ بس اگر شہد کی مکھیوں میں بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جسے معصوم بنا کر نظام کے اوپر رہبر اور محافظ بنانا ہوتا ہے، اس کو اللہ وحی کر کے معصوم بنا دیتا ہے، باقیوں کو غیر معصوم رکھتا ہے، تو انسانی نظام میں بھی جس کو اللہ نے رہبر اور امام کے طور پر اور محافظ دین کے طور پر مقرر کر دیا ہے، وہی اس تک جائے گی، غیر معصوم پر نہیں جاتی۔ لہذا یہ سسٹم ہے، لیکن میں نے عرض کیا زیادہ تر امکان کیا ہے کہ یہاں پر وحی کا معنی لغوی ہے۔ اب یہ جو وحی کی کیفیت ہے، جو اصطلاحی معنی میں نے عرض کیا، میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حقیقت وحی کیا ہوتی ہے، وحی کی اقسام کیا ہیں، جب شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوا تو اصلاً ہوتا کیا ہے، میں نے صرف اشارے کیا ہے۔ لیکن جو معنی ایک آیت میں قرآن نے تفصیل سے عرض کیا، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے صرف ترجمے پہ اور مفہوم پر بات کروں گا، کہ وہاں پر پروردگار نے وحی کی مختلف اقسام، مختلف کیفیتوں کو من برائے حجاب، کسی آواز کا آنا وحی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں ہے، یا مثلاً وحی کیا ہے، فرشتے کا اپنی حقیقت نورانیہ میں آ کر پیغام پہنچانا، یہ وحی ہے۔ اسی طرح سے معصوم کا خواب وحی کی اقسام میں سے قسم ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی اقسام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ اب یہ جو فرشتے کے آنے کا مرحلہ ہے، یہ سارے کے سارے مراحل یہ وحی کہلاتے ہیں۔ یہ وحی ہے، وحی ربانی، جس کو اصطلاحی معنی میں خدا کی طرف سے پیغام کا پہنچنا، کس کیفیت میں؟ مخفی۔ مخفی کا معنی کیا ہے؟ باقیوں تک سوائے معصوم کے وہ پیغام کسی اور تک نہیں پہنچ سکتا، ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ لگے گا، ہم سے چونکہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے وحی کہلاتی ہے۔ اب یہ جو وحی کی کیفیت ہے، اس میں غور کیجئے گا، اس کے اندر جو اس کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین قسم کا نام ہے وحی الرسالی۔ وحی الرسالی کیا ہے؟ وحی الرسالی وہ جس کا انبیاء اور رسولوں سے تعلق ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وحی کی قسم ہے جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو معصوم کے ذریعے سے اپنا خاص پیغام پہنچائے۔ اب وہ خبر دینے کی حد تک ہو تو نبی ہے، اگر یہ بتانا مقصود ہو، دین پہنچانا مقصود ہو، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، تو پھر وہ کہلاتا ہے رسول۔ یہ وحی الرسالی۔ اب اس وحی الرسالی کو اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا کر یہاں پر لا کر اللہ نے اس وحی کے سلسلے کو حضرت پر ختم کیا۔ یعنی کیا؟ اب حضرت کے بعد جب قرآن کی شکل میں الیوم اکملت لکم دینکم کہہ دیا، اب دین مکمل ہے۔ اب اس کے بعد مزید کوئی ایسی وحی نہیں آئے گی جہاں خدا معصوم سے یہ کہے کہ میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ، یا ان سے یہ کہو کہ یہ کریں یا یہ نہ کریں۔ اب نہیں ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی بھی وجہ کبھی آپ نے سوچا، میں نے عرض کیا یہ سارے مطالب تفصیل چاہتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مثلا پیغمبر سب سے پہلے نبی کیوں نہیں ہے؟ سب سے آخر بھی کیوں آیا انبیاء کے سلسلے میں؟ اور اگر آخر میں ہی آنا تھا مثلا، تو وہ پروردگار جو حضرت آدم سے لے کر خاتم تک ہزاروں سال تک 1,24,000 انبیاء بھیج سکتا ہے، تو کیا وہ قیامت تک انبیاء نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا نا۔ ہمارے اور پیغمبر کے درمیان اگر 1400 سال کا فاصلہ ہے تو اس 1400 سال میں انبیاء جاری رہ سکتے تھے، شریعت اسی طرح سے آگے بڑھتی رہتی۔ یہ قرآن کی شکل میں شریعت کو نازل کر کر وحی الرسالی کا اختتام کرنا اتنے عرصے پہلے تک کہ 1400 سال کے بعد تب آگے کتنا جائیں گے نہیں پتا، کسی اور شریعت، کسی اور پیغام اور نبی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ تو اس بات کا جواب دوں گا، بس یہاں پر بہت سارے جوابات میں سے ایک جواب ممکن یہ ہے، اگر پروردگار قیامت تک اس سلسلے نبوت اور رسالت کو جاری رکھتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے کہ پروردگار بھی ہماری طرح سے ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو انسان کی جو ہدایت کا نظام ہے اس کو کمال کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یعنی پہلے ایک شریعت اتاری، پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد بڑھا کر بہتر انداز میں، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو کہتے یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔
انسان بھی ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو بلاخر کسی ایسے نظام تک شاید پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر اس میں کوئی غلطی نہ ہو. خدا بھی یہ کرتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی مختلف نظام اپلائی کریں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں، بلاخر ہم کسی ایسے نظام تک پہنچ سکتے ہیں. لہذا یہ ضروری تھا کہ پروردگار جو حکیم مطلق ہے، جو علیم مطلق ہے، جو قادر و قدیر مطلق ہے، وہ کیا کرے؟ اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی حکمت کا مظاہرہ اس طریقے سے کرے کہ انسانوں کے لیے کئی ہزار سال پہلے ایک ایسا نظام، ایک ایسی شریعت اور ایک ایسی کتاب نازل کر دے جو ان کو مکمل ضابطہ حیات مہیا کر دے. اب ہزاروں سال تک، قیامت تک، جب تک تم زندہ رہو گے، زمین پر جتنی مرضی ترقی کر لو، تمہاری آبادی جتنی مرضی بڑھ جائے، تمہارے سسٹم جتنے مرضی کمپلیکس ہو جائیں، قیامت تک تم قرآن کی سرحد سے باہر نہیں نکل سکو گے. لہذا اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ اب معجزہ بھی ہے اور پروردگار کے خالق اور رب اور علیم اور حکیم ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہے. ایسی کتاب، ایسی شریعت، ایسا نظام اس نے بھیج دیا ہے کہ اب قیامت تک انسان کو کسی اور نظام، کسی اور مذہب، کسی اور سسٹم کی ضرورت اور کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کام سوائے پروردگار کے کوئی اور نہیں کر سکتا. لہذا پیغمبر کے ساتھ وحی رسالی، قرآن کے ساتھ وحی رسالی کا اختتام. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب مزید امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں. لہذا پیغمبر کی حد پر آ کر وحی رسالی کا اختتام ہوا ہے. خود پیغمبر کے پاس وحی رسالی کے علاوہ بھی جو وحی ہے وہ تھی موجود. وحی رسالی کیا تھی؟ جو قرآن یا حدیث قدسی کی شکل میں میرے اور آپ تک پہنچی ہے کہ اللہ نے یہ کہا. یہ سب کیا ہیں؟ وحی رسالی. اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. لیکن وحی صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ وحی کا ایک پورا فلسفہ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ وحی عالم ملک اور عالم ملکوت، دنیا کا مادی عالم اور عالم ملکوت کے درمیان جو چیز کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہے وہ وحی ہے. یعنی وحی کے ذریعے سے، وحی کا ایک کام کیا ہے کہ پروردگار وحی کے ذریعے سے عالم ملکوت سے عالم ملک، اس دنیا کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اور زمین پر اس وحی کے کنیکٹر کا نام معصوم ہوتا ہے. اور اس کے اوپر جو گواہ ہے وہ سورہ قدر کی آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اب قیامت تک شب قدر ہوتی رہے گی اور فرشتے اور تمام کے تمام جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ سارے کے سارے زمین پر آئیں گے. کیا لے کر؟ من کل امر. اب یہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں امر، یہ ظاہری شکل میں نہیں آتے. دیکھیں، اگر فرشتہ کسی کے لیے اپنے آپ کو جسم کی شکل میں، انسانی شکل میں ظاہر کر کے اس سے بات کرے تب یہ وحی ہے یا نہیں؟ یہ خود ایک بحث ہے. ہمارے ہاں یہ کیفیت وحی نہیں کہلاتی. کیوں؟ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا اور اس نے ظاہری کلام کر دیا تو یہ وحی کی ڈیفینیشن سے ویسے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں کیا ہے؟ وہ یہ کہتے نہیں، اگر فرشتے نے اس طریقے سے بھی بات کر لی یا مثلا کسی عام آدمی نے خواب میں کسی فرشتے کو دیکھ لیا تو یہ بھی محدث ہے. ہم کہتے نہیں، یہ محدث نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرشتہ اپنے آپ کو انسانی شکل میں ڈھال لے اور انسانوں کی طرح سے گفتگو کرے تو یہ وحی کی ڈیفینیشن سے خارج ہو جاتی ہے. اس کو وحی نہیں کہتے، یہ وحی نہیں ہے. بس وہ آدمی محدث نہیں ہوگا. محدث کون ہوگا؟ جو فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ میں درک کرے. اب شب قدر کیا فرشتے کسی انسانی شکل میں نازل ہو کر امر لے کر آتے ہیں؟ نہیں. نازل تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بس کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ان فرشتوں کو ان کی حقیقت نورانیہ میں درک بھی کرے اور ان سے پروردگار کے امر کو لے کر زمین پر جاری کرے. تو جب تک یہ زمین باقی ہے ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس وہ معصوم امام زمان علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے. یہ وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے. اب یہ جو وحی کی قسم ہے یہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے عالم ملک و ملکوت کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ معصوم. لہذا یاد رکھیے گا معصوم کا ایک کام اور کیا ہے؟ عالم ملک اور ملکوت کو کنیکٹیوٹی دینا. اب یہ کنیکٹیوٹی ایسی ہے کہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی یہ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے تو عالم ملک یعنی دنیا کا یہ عالم اسی مرحلے میں نابود ہو جائے گا.
کیونکہ کنیکٹیوٹی اسی کا ہے عالم ملکوت سے. ایک لہجے کے لیے بھی منقطع ہو جائے پورا عالم، جتنے سیارے ستارے رکے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک خاص دائرے میں گھومتے ہوئے ایک خاص کیفیت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کنٹرول ہوتا ہے عالم ملکوت سے. کون کنیکٹیوٹی دیتا ہے؟ معصوم. اسی لیے وہ روایت جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ زمین پر حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک لہجے کے لیے بھی حجت خدا زمین پر نہ رہے، یہ زمین اپنے تمام اہل کے ساتھ نابود ہو جائے گی. کیونکہ جیسے ہی کنیکٹیوٹی ختم ہوگی، عالم ملک اپنی تمام کیفیات کے ساتھ نابود ہو جاتا ہے. بس اگر یہ عالم بچا ہوا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی معصوم موجود ہے. یہ وحی کی ایک قسم. اس کے علاوہ پیغمبر، میں نے عرض کیا پیغمبر کے اوپر ایک وحی کون سی آ رہی ہے؟ وحی رسالی، جو قرآن اور حدیث قدسی اور شریعت کے صورت میں پیغمبر نے ہم تک پہنچا دی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بھی ایک کنٹینیوس کنیکٹیوٹی پروردگار کے ساتھ ہے، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا یہ حبیب نطق بھی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری جانب سے وحی نہ ہو. اب عام طور پر جو اس کا ترجمہ کیا گیا اور آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کیا ہے کہ ہمارا نبی کچھ بولتا نہیں ہے. عزیزان لفظ نطق بولنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن نطق کی ایک قسم بولنا ہے. نطق کے معنی عربی میں کیا ہے؟ عربی میں ہر وہ ذریعہ جس سے کسی تک پیغام پہنچایا جا سکے نطق کہلاتا ہے. اب یہ نطق بول کر بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص آواز نکال کر بھی ہو سکتا ہے، کسی اشارے سے، باڈی لینگویج سے، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی پیغام پہنچا دیا جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ نطق. لہذا کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لفظ بھی استعمال ہوتا ہے منطق الطیر، پرندوں کی. اب ہم اپنے لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پرندوں کی بولیاں. پرندے بولتے نہیں ہیں، نطق کرتے ہیں. اب اس نطق میں منطق الطیر میں پرندے کی کوئی خاص آواز ہو، اس کی کوئی حرکت ہو، جس کے ذریعے سے بھی پرندہ اگر پیغام رسانی کر دیتا ہے، کس کا کہلائے گا؟ نطق. اسی طرح سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغمبر کے لیے فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اس کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اگر کوئی بھی ایسی حرکت کرے کہ جس سے کوئی پیغام پہنچتا ہو تو وہ حرکت بھی وحی کے ذریعے سے ہوگی. یہ مقام آپ تک پہنچ گیا. اب میں نے خاص منزل آپ کو طے کرانی. اسی وجہ سے یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جب حدیث کو معنی کیا جاتا ہے تو حدیث صرف پیغمبر یا معصوم کا قول نہیں ہے، صرف قول نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کا قول بھی ہے، معصوم کا قول بھی ہے، معصوم کا فعل بھی ہے، اور معصوم کی تقریر بھی. تقریر کیا ہوتی ہے؟ تقریر نہ قول نہ فعل. کیا چیز ہے تقریر؟ اگر کوئی کام معصوم کے سامنے کیا گیا ہو اور معصوم ایسا سکوت اختیار کرے جس سے اس عمل کی تائید ہوتی ہو تو یہ سکوت بھی پیغام پہنچا رہا ہے نا. یہ سکوت کوئی باڈی حرکت نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، اصل حرکت نہیں ہے، نہ قول ہے نہ فعل ہے، لیکن اگر ایسا سکوت ہے کہ جو تائید کر رہا ہے تو پھر یہ بھی کس میں شامل ہے؟ حدیث میں. یعنی کسی نے پیغمبر کے سامنے کوئی عمل انجام دیا اور پیغمبر نے اپنی خاموشی سے اس کی تائید کر دی، پیغمبر خاموش رہے، نہیں منع کیا اس کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل بھی ہمارے لیے مسلم. لیکن یاد رکھے گا تقریر کے ذریعے سے صرف مستحبات یا مکروہات یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن قول اور فعل کے ساتھ واجب اور حرام بھی قول اور فعل کے ساتھ. لہذا جس چیز کے لیے پیغمبر کہہ دیں کہ یہ اللہ نے تم پر واجب کیا ہے تو واجب ہو جائے گا، یہ حرام کیا تو حرام ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی کام پیغمبر اپنی زندگی میں کبھی ترک نہ کریں، ہمیشہ انجام دیں، ہمیشہ انجام دیں، تو پیغمبر کا اس عمل کو ترک نہ کرنا خود بخود اسے کیا بنا دے گا؟ واجب. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کبھی بھی ترک واجب نہیں کر سکتا. ترک واجب کیا؟ حرام، گناہ ہے. پیغمبر کبھی بھی ترک واجب انجام نہیں دے سکتا. اس سال IRC میں عصمت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھیے گا معصوم ہونا غیر معصوم ہونے سے زیادہ سخت ہے. ہمارے ہاں بعض بچے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں بھی معصوم بنایا ہوتا
تو ہم بھی غلطی نہ کرتے نا. معصوم ہونا زیادہ سخت ہے، معصوم کی ذمہ داری بہت سخت ہے. لہذا معصوم ترک واجب کر ہی نہیں سکا. اگر کیا ختم، سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ترک واجب کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام. پیغمبر ترک واجب، معصوم ترک واجب. پس اب اگر قول نہ استعمال کیا ہو، فعل استعمال کیا ہو، اور فعل میں اس تاکید کو، اس کیفیت کو پیغمبر نے رکھا ہو کہ اس کیفیت کو، اس کام کو کبھی ترک نہ کیا ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ عمل واجب. اب عبادات کو چھوڑ کر، عبادات میں تو کبھی پیغمبر نے نہ نماز نہ روزہ، کبھی کوئی بھی چیز جو واجب ہے اس کو ترک نہیں کیا، کبھی واجب ترک نہیں کیا پیغمبر نے کوئی بھی. اب جب واجب ترک نہیں کیا، یہ عبادات کا مرحلہ ہے. عبادات سے ہٹ کر پیغمبر کا کوئی عمل ایسا ہو کہ جسے پیغمبر نے کبھی ترک نہ کیا ہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ واجب. واجب کا معنی کیا ہے؟ واجب کا معنی یہ ہے کہ خود پیغمبر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ پیغمبر یہ عمل کبھی بھی ترک. پس پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہ عمل خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ کام واجب ہے، میں ایک بار بھی اس کو ترک نہیں کر سکتا. ایک بار بھی اگر ترک کروں گا ترک واجب حرام پیش آ جائے گا. لہذا عبادات کو چھوڑ کر کوئی عمل ایسا جس کو پیغمبر نے کبھی اپنی زندگی میں ترک نہ کیا ہو، وہ ایک عمل مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جس پر روایات اہل سنت بھی، روایات شیعہ بھی ناظر ہیں. اہل سنت میں ام المؤمنین جناب عائشہ روایت کر کے کہتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر پر وارد ہوئی ہو اور پیغمبر نے اٹھ کر دوڑتے ہوئے سیدہ کا استقبال نہ کیا ہو، سینے سے نہ لگایا ہو، پیشانی کے بوسے لے کر احترام سے اپنی جگہ پر نہ بیٹھایا ہو. تو پھر اب اس عمل سے، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سیدہ کا احترام اللہ کے نزدیک واجب واجب ہے. اللہ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ پیغمبر پر واجب ہے، پیغمبر پر واجب ہے. واجب کا مطلب واجب ہے. اب پیغمبر پر واجب ہے تو امت پر خود بخود واجب ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کبھی کہیں ایک مرتبہ بھی ایسا ہو گیا کہ سیدہ کہیں گئی ہو اور کسی نے سیدہ کا اس طریقے سے احترام نہ کیا ہو تو اس نے ترک واجب کیا ہے. ترک واجب حرام ہوتا ہے. جو حرام کو انجام دے دے ہمارے ہاں اس کی اتباع کہیں نہیں جا سکتی. تاریخ خود بخود سمجھا دے گی مسائل. لہذا پیغمبر نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، پس یہ عمل سے پتہ لگ رہا ہے یہ وحی کی ایک قسم ہے. لیکن وحی کی، وحی الرسالی کے علاوہ جو سلسلہ ہے وہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. اب جو بحث ہمارے اور اہل سنت کے درمیان میں ایک باقی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ غیر نبی پر وحی نہیں آتی. غیر نبی فرشتوں کو اس طریقے سے درک، ان کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک نہیں کر سکتا. لیکن قرآن نے دو غیر نبی خاص طور پر ایسے ذکر کیے ہیں کہ جن کا غیر نبی ہونا ثابت ہے تاریخ میں. اور یہ مراحل ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور امامت، بعض اوقات ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو پارٹی بازی کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے خدا بھی نعوذ باللہ من ذالک مرد ہے. تعالی عن ذالک، پروردگار ان تمام کیفیات سے منزہ ہے، جنس و جنسانیت، جنسیت سے، ان تمام کیفیات سے مبرہ ہے. اصل اس کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے تصورات قائم کر لی یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ موضوع رہا تو ابھی تفصیل چاہتی ہے میں کہ یہاں سے یہ موضوع کھول دوں گا تو ہم کہیں تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ ہدایت میں خاص مصلحت کی وجہ سے نبوت اور امامت مردوں کے لیے رکھی ہے، لیکن اس کے عین مقابل پر خواتین میں جو سلسلہ ہدایت میں ولایت کا سلسلہ ہے وہاں پر جو ولیہ ہوتی ہے وہ اپنے زمانے کی سیدہ کہلاتی ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے خواتین کے لیے مراتب نہیں رکھے. لہذا جو وزن یہاں پر نبوت اور امامت میں ہے مردوں کے درمیان میں وہ وہیں پر وزن موجود ہے. کس میں؟ سیدۃ النساء میں. بس اس جملے کو یاد رکھیے گا، کل میں نے یہاں سے ایک مطلب اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اب غور کیجیے گا. پس اب یہاں پر اللہ نے دو خواتین کا خاص طور پر ذکر کیا قرآن میں، کیونکہ اب خواتین کا ذکر اس لیے خاص طور پر کر رہا ہوں کیونکہ خواتین بالاتفاق مسلمین نبی نہیں ہوتی.
دو خواتین کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی، ان میں سے ایک جناب ام موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر وحی کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن یہاں ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں پر وحی کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس کے لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی نہیں۔ لیکن جو دوسری خاتون ہے وہ کون ہے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ جناب مریم سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مریم کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ اتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ مقام وحی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں واضح طور پر اللہ نے متعدد مقامات پر کیا فرمایا؟ اذ قالت الملائکہ یا مریم، جب فرشتوں نے ایک نہیں جب فرشتوں نے، یہ جمع کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فرشتے تجسیم ہو کر نہیں آئے ہیں۔ اگر تجسیم ہو گئے تو سب کو نظر آتے ہیں، سب کو نظر نہیں آتے تھے، کس کو نظر آ رہے ہیں؟ جناب مریم کو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ملائکہ اپنی حقیقت نورانیہ میں جناب مریم سے گفتگو کرتے ہیں، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کی، یہ پوری بحث میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا کون سا مقام جہاں پر آ کر فرشتوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو خبر دی؟ کس کی؟ بیٹے کی۔ نبشرک بغلام، ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری۔ یہاں تک کی جو گفتگو، اگر آپ ساری گفتگو سورہ آل عمران سورہ مریم کی فرشتوں کی گفتگو کو ساری اٹھا کر ایک ساتھ رکھیں تو آپ کو تسلسل واقعات نظر آئے گا۔ اب یہاں تک کا جو مرحلہ غور کیجئے گا، اس مرحلے تک جو گفتگو فرشتوں کی ہے یہ وحی کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، جب انہوں نے کہا جناب مریم سے کہ تمہیں اللہ نے ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، حضرت مریم اور حضرت زکریا کے جو واقعات ہیں ان کو قرآن نے ایک ساتھ بیان کیا ہے، یعنی پہلے جیسے حضرت مریم بعد میں حضرت زکریا، یا پہلے حضرت زکریا پھر حضرت مریم، اور بالکل ایک ہی لہن ہے، یعنی اسی طرح سے وحی کی گئی، فرشتوں نے گفتگو کی کس سے؟ حضرت زکریا سے۔ اچھا، ان کو بھی کہا گیا کہ تمہیں ہم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب یہاں پر گفتگو ہے، میں عرض کروں کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، اب میں نے خاص نقطے بیان کرتے ہیں۔ ان کے معاملے میں کیا تھا؟ حضرت زکریا ان کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ ٹیکنیکلی ظاہری طور پر وہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ بھئی اللہ نے حکم کر دیا تو ہوگا۔ تو اب جو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ چھوٹا ہے، جو معجزہ جناب مریم کے ساتھ پیش آیا ہے وہ بڑا۔ کیوں؟ جناب مریم نے کہا بھئی حضرت زکریا اور ان کی وائف دونوں موجود ہیں، ان کی زوجہ دونوں موجود ہیں، بس سبب موجود ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہی کیا، اس عمر میں جا کر اولاد دے دی، ہوا نا؟ اس سے پہلے یہ ہو بھی چکا ہے۔ جو معجزہ ریپیٹ ہو جائے وہ کرامت کہلاتی ہے، معجزہ نہیں کہلاتا ہے۔ جو کسی ذات سے مخصوص ہو جائے، یعنی کسی اور کے ساتھ پیش نہ آیا ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ بس حضرت زکریا کا یہاں پر لیول کس کا ہے؟ کرامت کا۔ حضرت مریم کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ حضرت مریم کو جب کہا کہ تمہیں ہم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اب آج تک ابھی جو آپ نے گفتگو سنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جی بغیر ازدواجی تعلق کے حضرت کے ہاں بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ معجزہ شاید ہے اسی طرح سے، لیکن اس کی خاص کیفیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے، ایک سوشل پیغام بھی اس کے اندر موجود ہے، توجہ کیجیے گا۔ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے آج یہ چیز طے کر دی ہے کہ مرد اور عورت کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں جن سے ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، خواتین میں وہ ایگز کہلاتے ہیں، مرد میں سپرمز کہلاتے ہیں۔ عورت کے اندر جب بھی یہ بنیں گے، ایک سیل ٹوٹے گا تو دونوں سیل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں ایکس اور ایکس بنتے ہیں، کروموزوم ایسے ٹوٹتے ہیں کہ خاتون کے اندر ہمیشہ ایکس سیل باقی رہتا ہے، دونوں ایکس ایکس ہوتے ہیں۔ لیکن مرد کے اندر ایکس اور وائی ہوتے ہیں، تو پہلے جو ٹوٹتا ہے تو ایک ایکس اور ایک وائی بنتا ہے۔ جب ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے، اگر مرد کی جانب سے ایکس آ جائے خاتون کے پاس تو ادھر پہلے سے ایکس ہوتا ہے، ایکس اور ایکس ملتے ہیں تو پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر مرد کی طرف سے وائی چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر تو ہے ہی ایکس، ایکس اور وائی ملے گا تو کیا پیدا ہوگا؟ بیٹا۔ یہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ پیچیدہ تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب غور کیجیے گا، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ بیٹی یا بیٹے کا پیدا ہونا خاتون سے تعلق نہیں رکھتا، مرد سے تعلق رکھتا۔
لہذا ہمارے معاشرے میں مثلاً بعض جگہوں پر بعض خواتین کو تانا دیا جاتا ہے، بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، تانا دینا ہے اپنے بیٹے کو جا کر دو، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس وائی کروموسوم کم ہے، اس کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت مرد میں اس کا مطلب نہیں ہے، خاتون کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو بیٹے دینے نہیں تھے۔ سورہ احزاب 40 نمبر آیت جا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے نہیں دینا تھا، پیغمبر کو طے تھا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، لیکن 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے فوت کر دیے، واپس بلا لیے۔ جب دینے نہیں تھے تو پیدا کیوں کیے؟ پیدا اس لیے کرائے اللہ تعالیٰ نے تاکہ قیامت تک یہ ثابت رہے کہ پیغمبر کے اندر صلاحیت تھی بیٹا پیدا کرنے کی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی صلاحیت ہی نہیں تھی ان میں۔ بس یاد رکھنا، بیٹے اور بیٹی کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ مرد کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا دوبارہ معاملات کو ریوائنڈ کریں اور غور کریں۔ اب غور کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں سائنس قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بات تمہیں آج پتہ لگی ہے، حضرت مریم 2000 سال پہلے جانتی تھی۔ کیا جانتی تھی؟ کہ جب ان کو کہا گیا ہم تمہیں بیٹے کی بشارت جانتے ہیں، غور کیجئے گا معجزہ کیا ہے، غور کے معجزے کا جو مرحلہ وہ یہاں سے نظر آئے گا۔ دیکھیں حضرت مریم کے ہاں بغیر شوہر کے بیٹی پیدا ہوئی۔ اب جو سائنسدان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاتون کے اندر امکان ہے اس چیز کا، ہوا نہ ہو یہ الگ بحث ہے، ممکن ہے۔ ممکن کیا ہے؟ کہ خاتون کے دونوں ہی جو ایکس ہیں وہ آپس میں کسی طرح سے مل کر ریجنریٹ ہو جائیں، تو خاتون بیٹی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بغیر شوہر کے، یہ ہے ممکن۔ چونکہ 2 ایکس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ دونوں ایکس اگر مل کر ریجنریٹ ہو جائیں تو کیا پیدا ہوگی؟ بیٹی، اس کا امکان ہے۔ اب معجزہ سمجھ میں آیا آپ کو حضرت مریم کا کیا ہے؟ جو چیز خاتون بالکل پیدا نہیں کر سکتی وہ بیٹا ہے۔ صرف اولاد کا مسئلہ نہیں ہے، کس کا مسئلہ ہے؟ بیٹا پیدا کرنا، کیونکہ ایکس کروموسوم خاتون میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، جب حضرت مریم کو کہا گیا نا کہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو اب جو بی بی نے یہ کہا نا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو بی بی جانتی تھیں کہ جب تک مرد نہ آ جائے بیٹی پیدا کرنا ناممکن ہے۔ خدا نے بغیر مرد کے عورت سے بیٹا پیدا کر کے یہ بتایا کہ میں قادر ہوں اس چیز پر جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ لہذا جو معجزے کی کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ معجزے کی کیفیت ہے۔ اب غور کیجئے گا، بس ایک لطیف نقطہ یہاں پر عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ وہ لطیف نقطہ کیا ہے؟ کہ جس وقت حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا اور وہ آئے ہیں وہاں جناب حضرت مریم کے پاس آئے ہیں، انہوں نے انسانی شکل اختیار کی ہے، تو مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت جبرائیل میں وارد ہونے سے پہلے کبھی کوئی اجازت طلب کی ہو۔ اجازت مانگی؟ قرآن نے تو نہیں کہا۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس دروازے پر، دروازہ تو چھوڑو چادر کے اندر بھی آنا ہو تو جبرائیل جب تک اجازت نہ مل جائے، تو یہ جو حدیث کے سامنے چادر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے رہا ہے، جبرائیل بھی جانتا ہے کہ وہ جناب مریم تھی جو اپنے زمانے کی سیدہ تھی، یہ جو موجود ہے یہ سیدۃ النساء العالمین، اس کی اجازت کے بغیر وارد نہیں ہوا جا سکتا۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک مرحلہ تو یہ سالو ہو گیا کہ غیر نبی بھی اگر اپنے زمانے کی معصومہ ہو تو وہ فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کر سکتی ہے، وحی کو حاصل کر سکتی ہے۔ پس اگر جناب سیدہ کے علاوہ کوئی اور خاتون محدثہ کہلا سکتی ہے، وہ خاتون جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ اور آخر میں تقریباً بس اپنی گفتگو کے آخر میں ہوں کہ ایک بحث جو ہمارے ہاں اہل سنت میں پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انبیاء سے کوئی بھی افضل نہیں ہے۔ تو اب میں اہل سنت سے ہی یہ گزارش کروں گا کہ آ کے مجھے قرآن میں ایک جواب دیں، حضرت زکریا کا معجزہ بڑا تھا یا حضرت مریم کا؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت زکریا کا بڑا نہیں ہے، بڑا معجزہ کس کا ہے؟ حضرت مریم کا۔ تو جس کے پاس معجزہ بڑا ہو وہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ پھر دوسرا فضیلت کا مقام کیا ہے؟ دوسرا فضیلت کا مقام خود قرآن نے بیان کیا کہ جناب زکریا جب حضرت مریم کے پاس محراب میں آئے تو سوال کیا کہ یہ جو بے موسم کے پھل ہیں یہ کہاں سے آئے؟ زکریا کا سوال بتا رہا ہے زکریا کا مقام اور ہے، مریم کا مقام۔ تو جب اپنے زمانے کی سیدہ اپنے زمانے کے نبی سے افضل ہو سکتی ہے تو سیدۃ النساء سوائے پیغمبر کو چھوڑ کر سب سے افضل ہو سکتی ہے۔ لہذا اور اس کے علاوہ بضعۃ منی اور منیت اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے مقامات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کو چھوڑ کر باقی تمام سے افضل ہیں۔
لہٰذا عزیزان یہ ذات، یہ مرتبہ، یہ مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، لیکن تاریخ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت کے حوالے سے کسی نہ کسی تشویش کو، کسی نہ کسی لوگوں کو، ذہنوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے۔ ان میں سے ایک مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل یہ ہے، ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، ہم سے حق بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولائے کائنات جیسا شجاع، اللہم صلی حضرت جیسا دلیر، حضرت جیسا شجاع، حضرت جیسا غیرت مند شخص گھر میں بیٹھا ہو اور لوگ گھر کے دروازے کو آگ لگا کر یہ جسا ہے، اور اس بہانے سے اس واقعے کو دبانے اور جھٹلانے کی کوشش کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری اور تمہاری غیرت نہیں ہے جو کہ علی کو بتائے گی کہ غیرت کسے کہتے ہیں، مولا کائنات بتائیں گے کہ غیرت کیا ہوتی ہے اور کہاں اور کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ لیکن انہی تمام افراد سے جس کے بھی ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں کہ چلو اس واقعے کو 2 منٹ کے لیے چھوڑو، 50 سال کے بعد ذرا کوفہ اور شام کے دربار اور بازاروں میں آؤ نا، کوئی ہے جو جھٹلا سکے کہ پیغمبر کی بیٹیوں کو سربراہ نہ کر کے کیسے بازاروں اور درباروں میں چلا ہے؟ کیا وہاں اپنے زمانے کا علی نہیں ہے کوئی اس زمانے میں مولا سجاد سے زیادہ شجاع ہو، میرے مولا سجاد سے زیادہ دلیر ہو، میرے مولا سے زیادہ غیرت مند ہو؟ ان کے اور دیگر تمام مقامات کا جواب قرآن نے جناب ہارون کے ذریعے سے دیا ہے۔ کیوں ذکر کیا اللہ نے حضرت ہارون کو؟ تاکہ مجھ جیسوں کو یہ بتا سکیں کہ جہاں پر تلوار چلانے سے دین اور شریعت کو نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پر معصوم کبھی تلوار باہر نہیں نکالتا۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے گا، جو لوگ آئے تھے نا دروازے پر، ان کی جسارت کا ہدف ہی یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم علی کو، غیرت کو اتنا جوش دلا دیں کہ آج علی تلوار نکال لے، لیکن جو مشیت پروردگار کو جانتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ لہٰذا میرے مولا نے پیغام ہی یہ دیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم شریعت کو بچانا ہے۔ دشمن جانتا ہے، مولا کائنات نہیں جانتے، دشمن جانتا تھا کہ آج اگر علی نے تلوار نکال لی تو اسلام کو کوئی پھر بچا نہیں سکتا۔ اگر دشمن جانتا ہے تو مولا کائنات نہیں جانتے۔ لہذا جہاں تلوار نکالنے سے دین کو نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پر کوئی بھی معصوم کو تلوار نکالنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لہذا مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے کہا جاتا ہے جی روایت ضعیف ہے۔ عزیزان من، اس کو توجہ سے سنیے گا، اہم بات ہے جو اب تک پہنچا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ روایات کی سند کی جو بحث ہے، اس کا اصل میں جو تعلق ہے وہ فقہ سے ہے، اور فقہ میں بھی جہاں واجب اور حرام کا مسئلہ درپیش ہو، وہاں پر روایت کی سند کو اہمیت دی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر روایت کی سند بہت مضبوط ہے تو آنکھ بند کر کے قبول کر لیں، نہیں، سند ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ مثلا اگر کسی روایت کی سند بہت محکم ہو لیکن قرآن کے مخالف ہو تو پھر اس کی سند کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ معصوم نے کیا کہا ہے، اگر قرآن کے مخالف ہو، جتنی مرضی اس کی سند محکم ہو، دیوار پہ دے مارو، ہم سے تعلق نہیں اس کا۔ بس سند ایک اسٹینڈرڈ ضرور ہے، حتمی اور آخری اسٹینڈرڈ فقہ میں بھی نہیں ہے، جہاں اس کی جگہ ہے۔ فقہ میں بھی جگہ کہاں ہے؟ جہاں حرام یا واجب کا مسئلہ آ جائے۔ مستحب میں کیا ہوتا ہے؟ مستحب کا قانون ہے، قانون ہے ادلہ تسامح سنن کے نام سے، قاعدہ ادلہ تسامح سنن، یہ قاعدہ ہے فقہ کا، جو کیا کہتا ہے کہ پیغمبر سے متواتر حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مستحب عمل کا تم سے، مجھ سے کوئی روایت نقل کرے، گرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تم اس پر عمل کرو تو خدا تمہیں اس کا ثواب عطا کرے۔ لہذا تمام مستحبات میں بھی سند کی بحث نہیں کی جاتی، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ روایت جھوٹ نہ ہو، جھوٹ الگ بحث ہے۔ اگر ضعیف ہے لیکن روایت کی کیفیت اس کی باقی ہے، ضعیف ہونا پھر مہم نہیں ہے، مستحب میں آپ اس پر عمل کر سکیں۔ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ مسائل ہیں، اللہ
ان کا تعلق فقہ سے نہیں ہے، یہ فقہی مسائل نہیں ہے، ان سے کسی حرام یا واجب ہونے کا ثابت یہ بحث ہی نہیں ہو، یہ تاریخ کی بحث ہے، اصل فقہ سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ اب تاریخ کے جو علم ہے، تاریخ کا علم سندوں پر نہیں جاتا، تاریخ کے علم کا سندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سندوں سے تعلق ہوتا تو جو تاریخ بادشاہوں نے زبردستی لکھوائی ہے اور آج تک موجود ہے لکھی ہوئی، وہ سچ ہوتی۔ تاریخ سند نہیں دیکھتی، تاریخ کا اینالیٹیکل اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہے فقہ سے۔ تاریخ کا کام سندوں میں اس طریقے سے نہیں چلتا، بلکہ تاریخ کا جو علم ہے اس کی میں تشبیہ دیتا ہوں جیسے جاسوسی کا جو علم ہے اس کی مانند۔ جیسے جاسوس جب کسی جگہ پہنچتا ہے نا، کوئی کاروائی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ دشمن کا جو بھی گنہگار ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ایویڈنس کو چھپانا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ گنہگار کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ایویڈنس چھپا دوں، کچھ چیز بچے نہیں۔ اب جب جاسوس وہاں پہنچتا ہے نا، تو جاسوس ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، جاسوس ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کیا، وہ کلو تلاش کر رہا ہوتا ہے، بہت ہی خفیہ سی چیزیں تلاش۔ بعض اوقات جو چیزیں میرے اور آپ کے لیے بالکل غیر اہم ہوتی ہیں، جاسوس کے لیے اصل سرا وہی ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک کلو سے بعض اوقات جو نہایت ہی غیر اہم ہوتا ہے، بظاہر بہت ہی غیر مستند ہوتا ہے، وہ اس ایک کلو سے پوری مسٹری کو سالو کر لیتا ہے۔ تاریخ کا علم اس طرح کے کلوز چاہتا ہے، اور جو تاریخ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہیں تاریخ میں اسی طرح کا کوئی کلو۔ اب جب غور کیجئے گا، جیسے مجرم جرم کرنے کے بعد نشان مٹاتا ہے، اسی طرح سے تاریخ میں بھی مجرم جرم کرنے کے بعد چیزوں کو چھپانا اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آج تک جو چھپا رہے ہیں ان کا چھپانا بتا رہا ہے کہ قاتل کس طرف ہے، چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، قاتل کس طرف یہ خود بخود ثابت ہو رہا ہے۔ ہمیں صرف کلو چاہیے۔ اب وہاں پر سند کی بحث نہیں ہے، لہذا اب یاد رکھیے گا، کوئی اگر ضعیف ترین سند بھی ملتی ہے، کسی تاریخ میں کسی نے ذکر کیا ہے، تو ہمارے لیے وہ کلو ثابت ہو سکتا ہے۔ تاریخ کی اینالیٹیکل اپروچ مختلف ہے فقہ سے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے نوجوان آمادہ کریں کہ جو تاریخ کے علم میں یہ تبحر، یہ تسلط حاصل کریں، اور پھر آنے کے بعد اسلامک ہسٹری کو اسی طریقے سے اینالیٹیکل اپروچ سے تاریخ کو اسٹڈی کریں۔ ہمارے پاس البتہ علماء موجود ہیں، لہذا یاد رکھیے گا، تاریخ کا اگر سوال ہے تو وہ فقہا سے نہ کریں، بلکہ جو تاریخ کے ایکسپرٹ علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کریں، آپ کو تاریخ کا جواب وہ دیں گے۔ اس سے میرا ہرگز مطلب فقہا کی کسی علمی قابلیت کو چیلنج کرنا نہیں ہے، لیکن فقہا کا کام یہ نہیں ہے، یہ کام تاریخ کے ایکسپرٹس کا ہے۔ لہذا اگر تاریخ میں کوئی خط ایسا ملتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کہے کہ جس کی سند ضعیف ہے، تو سند کا ضعیف ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ کلو ہو سکتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، مولا کائنات کے لیے غیرت ہم اور آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، ہمارے لیے غیرت مولا ڈیفائن کریں گے۔ لہذا بعض علماء نے اس واقعے کو نقل کیا کہ بعد کے کسی عرصے میں حضرت مدینہ کی کسی گلی میں دوپہر کے وقت تشریف لے جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، سناٹا تھا، گلی میں دھوپ تھی، لیکن ایک چبوترے پر سائے میں کچھ جوان بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ جب حضرت امیر نزدیک پہنچے ہیں تو آپ کے کانوں میں آواز پڑی کہ یہ بچے بات کیا کر رہے ہیں، موضوع کیا ہے؟ ان کی گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ کسی مرد پر، کسی شجاع پر، کسی غیرت مند شخص پر سب سے سخت اور کڑا وقت کون سا ہوتا ہے۔ یہ جب سنا حضرت نے تو ٹھہر گئے، ان کے پاس جا کر سلام کر کے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے وقت شجاع اور غیرت مند شخص پر کون سا ہے؟ ان کا مولا آپ سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے، نہ آپ سے زیادہ شجاع ہے کوئی، نہ آپ سے زیادہ غیرت مند۔ میرے مولا نے دائیں بائیں دیکھا، اپنی آواز کو نیچا کیا اور گھٹی ہوئے لہجے میں کہا، سنو، کسی شجاع، کسی مرد پر سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات کو اول مظلوم کائنات کیوں کہتے ہیں۔ کاش کوئی علی کی مظلومیت کو درک کر سکے۔
تاریخ نے خط نقل کیا ہے، سند ضعیف ہی صحیح 1% امکان کے ساتھ صرف چھوٹا سا اقتباس پیش کروں گا، زحمت تمام جس کی نسبت حضرت کی شہادت کی طرف دی جاتی ہے، اس نے لکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی شجاع خاتون نہیں، خط میں لکھا، کہا میں نے جب لوگوں کو بھیجا نا کہ جاؤ علی کو گرفتار کر کے لاؤ، تو وہ لوگ واپس آ گئے اور آ کر کہا کہ ہم اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا دروازے پہ سیدہ کھڑی۔ عزیز السیدہ کی فضیلت، سیدہ کے مقام ایسے تھے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی جسارت ہے۔ کہ جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا، میں تازیانہ لے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے کو میں نے ٹھوکر مار کے کھولنا چاہا تو دیکھا سیدہ نے دروازہ تھاما ہوا ہے، دروازہ کھولنے نہیں دیا۔ کہ سیدہ نے دروازے کے دونوں پٹوں کو اپنے ہاتھ سے اس طرح تھاما ہوا تھا کہ حضرت کی انگلیاں باہر کی طرف ظاہر ہو رہی تھیں۔ جب سیدہ نے دروازہ نہیں چھوڑا تو میں نے اپنے تازیانے سے سیدہ کی انگلیوں پر ایسی ضربتیں لگائیں، بلاخر سیدہ نے دروازہ چھوڑ دیا، لیکن دروازے سے اپنے آپ کو لگا کر کھڑا۔ کہ اب سیدہ نے ایسا گریہ کیا کہ میرا دل بھی نرم ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ پلٹ جاؤں، لیکن پھر ایک مرتبہ دوبارہ غصہ میرے اندر پیدا ہوا، میں نے دروازے کو لات ماری، دروازہ نہیں کھلا۔ سیدہ نے کہا تو جانتا ہے دروازے کے پیچھے کون ہے؟ میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ۔ میں نے کہا ہوا کرے، اگر تم نے علی کو نہ نکالا میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ کہا لیکن جب سیدہ نے دروازہ پھر بھی نہیں کھولا میں نے حکم دیا لکڑیاں رکھ کے دروازے کو آگ لگا دی۔ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ دروازہ جل رہا تھا لیکن سیدہ نے دروازہ چھوڑا نہیں۔ کہا جب دروازہ پوری طرح سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا لیکن سیدہ نے دروازے کو چھوڑا نہیں، تو میں نے اتنی زور سے دروازے کو لات ماری، دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا، سیدہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ کہا پھر بھی جب سیدہ نے راستہ نہ چھوڑا میں نے اپنی تلوار کے نیام سے پشت در ایسی ضربت لگائی، سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، محسن ساقط ہو کر شہید ہوا۔ سیدہ زمین پر گر گئی، رو کر پکار رہی تھی۔ اب جب میں نے اندر داخل ہونا چاہا سیدہ ایک مرتبہ پھر تمام قد کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے میں نے اپنی زندگی میں ایسی شجاع خاتون نہیں دیکھی، کابس میں میں نے ہاتھ اٹھایا، ایسی سینی لگائی، سیدہ زمین پر گر کے واہ محمدہ واہ مصیبتہ کہہ کر رو رہی تھی۔ کہتا ہے مجھے آج بھی مقنے کے نیچے سے سیدہ کا گوشوارہ ٹوٹنے علی کے گلے میں رسی باندھ کر ہم لے جا رہے تھے، مگر سیدہ ایک مرتبہ پھر آ گئی۔ کہا اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا میں سر سے چادر ہٹا کر بددعا دوں گی۔ جب یہ سننا تھا لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، زہرا علی کو بچا کر لے آئی، بیوی بس ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آج تم نے کہا تھا، لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ارے ہائے شان غریبہ، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، بار الہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین
باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص جناب سیدہ کی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ زاداران سید الشہداء اور زاداران حضرت زہرا کی حفاظت فرما، بار الہ تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عنایت فرما، بار الہ بالخصوص آج کی مجلس کا انتظام جن بزرگوار نے کیا ہے ان کے والدہ کے لیے صحت اور ان کے رزق میں اضافے کے لیے درخواست کی گئی ہے، دیگر جتنے بھی بیمار ہیں بار الہ ان سب کو بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا پروردگار صفہ کامل عاجل عنایت فرما، حاضرین اور بانیان کی جتنی بھی پریشانی اور مشکلات ہیں بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان کو دور فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔